بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھا لے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پئیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ ناظرین، بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر کاجو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہلکے دور کرنے ہیں تو آلو کا رس بہترین ہے۔ رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کا رس چہرے پر لگا لو۔ ناظرین، پاؤں کی انگلیوں اور پاؤں کے تلووں پر کسی بھی تیل سے روزانہ خوب مالش کیا کرو، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ سر چکراتا ہو یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہو، ایسے میں ناک میں تیل لگا لیا کرو۔ مسلسل پریشانی کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا شامل کر لیا کرے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑا مرض معدے کی گیس اور تیزابیت ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارگ سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگے کا کام کر دیتا ہے۔ ناظرین، ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے اور محتاجی کو بھی دور کرتا ہے۔ جو ہر چیز بھول جاتا ہو، وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 بار پڑھے۔ وزن اور پیٹ کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ: 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام لاکھ دانہ، 50 گرام کلونجی، 50 گرام اجوائن، ان سب چیزوں کو مکس کر کے پیس لیں۔ اس کا سفوف 1 چمچ رات کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ نسخہ کمر کی چربی، ٹانگوں کی چربی اور پیٹ کی چربی کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے، اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو، اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کڑوے بادام کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں، ان پر بھوک جلدی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کان میں ڈال دو اور کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکورئے کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھایا کرو۔ ناظرین کرام، دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کریں، کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتاح کی تسبیح پڑھیں اور نہایت عاجزی سے دعا کریں، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔
گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر ان کو پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو اس کی انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند انجیر کھا لی جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے، مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کرے۔ والدین کے لیے چند گزارشات: بچہ جب 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ بچہ اداس نظر آنے لگے تو وجہ جانیں۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کرو۔ اکثر چھوٹی الائچی بھی کھا لیا کریں، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ بانجھ خواتین کو بکری کا گوشت کھلائیں، جلدی خبر ٹھہر جائے گی۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی اپنے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین پر کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں پر تلوں کا تیل لگا لو، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر کسی جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی کے ساتھ غسل کرو، جلد ہی جادو کا اثر ختم ہونے لگے گا۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاؤ، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو یا حفیظو کی تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھ لیں۔ دوسرے دن تلبینہ کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد خلق پڑ جائیں تو رات کو 1 گلاس پانی میں لال کشمش چند دانے ڈال دیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لیں۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا آزمائیں، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی اچھی آئے گی۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے صاف کرو۔ اگر آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے ہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہوتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے 1 لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ لینے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ کہکے لگانا نہایت مکروہ اور بری عادت ہے۔ دھنیے کے پتوں کو ابال کر پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔
ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں میں ارک گلاب لگانے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر ارک گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق آتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل خمانی، انناس اور کشمش۔ دبلے پتلے افراد ہار منار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ پورا منہ کھول کر ہنسنا بری عادت ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا رستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے۔ سانس کی بیماری سے بچنے کے لیے کھیرا روزانہ کھانے کا معمول بنا لو۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے ایسا گھر رزق کے مالا مال ہو جاتا ہے اور رزق کی تنگی نہیں آتی۔ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتی ہے، چکی والے آٹے میں باجرے، کالے چنے اور جو کو آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا اور تعدیل جوانی قائم رہے گی۔ شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ جن عورتوں کی جلد بے رونق ہو ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے تو گھر میں زیادہ سبزیاں استعمال کیا کریں۔ چہرے کے بدنما داغ ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگا لو۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چکھ لیں تو آپ کو کمال کی نیند آئے گی۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد آدھی پسی ہوئی سونف کھاؤ، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی اور گلے سے بلغم خارج کر دیتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، انسانی بدن کا واحد حصہ دانت ہے جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتا ہے، اس کے لیے کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس کی پرابلم ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، درد کیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ ناظرین، سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگا لو، جھریاں ختم ہو جائے گی۔ صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد 1 الائچی کا دانہ چکھ لیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملاؤ اور چہرے پر لگا لو، چہرے پر کبھی جھریاں نہیں آئے گی۔ محترم ناظرین کرام، مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ اسی وقت دور ہو جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز کے فوراً بعد سونے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائیاں ہو جاتی ہیں ایسے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ عورت سالوں تک جوان نظر آنا چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنا لے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دے۔ اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہو تو چاولوں کا استعمال کم از کم کرے۔ جو عورت ناشتے کے اندر کاجو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لے۔ یہ کورس 3 مہینے لگاتار کرے، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ یہ نہایت آزمودہ عمل ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمو نچوڑ کر کھا لے، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریاں غائب کیسے کریں؟ لیمو کا رس کچھ دیر لگا لے پھر دھو لے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی 1 کپ لیمو میں نچوڑ کر پی لے۔ 1 چمچ مولی کا دانہ لیمو کے پانی میں استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو جائے وہ گاجر کھا لے، خشکی دور ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو چائے کے عادی نہ بنائے ورنہ جوانی میں ہی شوگر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا لوگ زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ جب بھی چاول کھائیں اوپر سے دودھ استعمال نہ کریں، وہم کرنے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ پیاز کے چھلکے کو صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ انڈے کے چھلکے کو کمرے میں رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ نمک کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ رات کو کلونجی کا استعمال ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز کھانے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ تربوز کھانے سے قبض نہیں ہو پائے گی۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج ہوتے ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ حاضرین کرام، چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ اپنی خوراک حلال رکھیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ خشک میوہ جات کھانے سے دماغ تیز ہوگا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ جو والدین بچوں کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنگھاڑے ضرور کھلائیں، کیونکہ اس میں موجود غذائی اجزاء بچوں کے قد بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ روزانہ 15 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ مکڑیوں کا جالا لگا دینا کالے جادو کی نشانی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کا منہ میں ڈال کر اور زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر فوراً بالوں میں کنگھی کر لینے سے خون کی روانی بہترین ہو جائے گی۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھائیں، دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے پر جھریاں آنا بند ہو جاتی ہے اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئے تو کچا دودھ لگا دو، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ توری کے چھلکوں میں
فائبر کے ساتھ پوٹیشیم اور وٹامن سی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دے۔ خالی پیٹ نہا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کھیرے کے چھلکوں میں خون جمنے اور ہڈیوں کو طاقت کو بڑھانے والے وٹامن کے علاوہ سی بھی پایا جاتا ہے، جس سے جلد، بال اور ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ جلد کے نکھار میں اضافہ کرنے کے لیے 1 چمچ دودھ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ لیموں کا رس لے کر مکس کر لے اور اسے جلد پر لگا لے۔ اس مکسچر کو 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لے۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلے۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کیا کرے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دے، پھر سر میں اچھی طرح لگا دے۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لے۔ ہفتے میں 1 بار کرے، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگا لے اور کچھ دیر بعد شیمپو سے دھو لے۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ کمزور لوگ نہار و انار کھایا کرے، ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ لیموں کا پانی میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور کھجور قدرتی توانائی فراہم کرتی ہے، جس سے چربی جلدی جلتی ہے۔ استعمال کا طریقہ: 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑیں اور 2 کھجوریں کھائیں۔ ناشتے سے پہلے یا صبح سے پہلے پی لیں۔ دار چینی میٹابولزم بڑھاتی ہے اور چربی جلانے میں مدد دیتی ہے، جبکہ کھجور سے قدرتی مٹھاس ملتی ہے، جو شوگر کے بغیر میٹھی چائے کا مزہ دیتی ہے۔ استعمال کا طریقہ: 1 کپ پانی میں آدھا چمچ دار چینی ڈال کر ابال لے اور ساتھ میں 2 کھجوریں کھا لے۔ ناشتے سے پہلے یا شام میں پی لے۔ دہی میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں جو ہاضمے کو بہتر کرتے ہیں، جبکہ کھجور قدرتی طور پر مٹھاس فراہم کرتی ہے، جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کا استعمال کا طریقہ سن لیں: 2-3 کھجوروں کو کاٹ کر 1 پیالہ دہی میں ملا کر کھا لیں۔ دوپہر کے کھانے یا ناشتے میں اس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی عید آنے سے پہلے 10 کلو وزن کم ہوگا۔